السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام سچی بات میں۔ آج آپ کا میزبان ایک اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوا ہے۔ اس موضوع میں انسانی تاریخ کا اہم ترین پہلا عالمی منشور بیان کیا جا رہا ہے، جو حقوق انسانی کا اہم ترین اور سنہرا باب ہے۔ سن 10 ہجری 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو عرفات کے تاریخی میدان میں محسن انسانیت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی، عالمی و آفاقی خطبہ دیا، جو حقوق انسانی کا پہلا عالمی منشور تھا۔ مشہور محقق زمان ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی کارناموں اور دستاویزات کی تحقیق پیش کرتے ہوئے ایک مستقل باب میں اس خطبے کی تمام شقوں کو کتب تاریخ کی مدد سے 16 دفعات میں جمع فرمایا ہے، جس میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطاب فرمایا، اسے تاریخ نے خوش قسمتی سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ انسانیت کا منشور اعظم ہے، یہ حقوق انسانی کا وہ چارٹر ہے جس میں پوری انسانی برادری کے لیے رہنما اصول موجود ہے۔ اس تاریخی خطبے میں معاشرتی نظام، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت و احترام کے سلسلے میں بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہے۔ اس خطبے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تقریباً 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ یہ پوری امت اسلامیہ سے الوداعی خطاب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو کان کھول کے میری باتیں سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں اس جگہ اکٹھا ملنے کا موقع نہ ملے۔ جاہلیت کے تمام خرافات کو میرے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگو، تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہے جیسے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ دیکھو، بہت جلد تمہیں اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہونا ہے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہونا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑوں کو میں ملیہ میٹ کرتا ہوں۔ امانت کے سلسلے میں فرمایا، امانت کو اس کے مالک تک پہنچاؤ، اور اگر سود ہے تو وہ روک دیا جائے گا، البتہ تمہارا اصل مال تمہیں ملے گا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ لوگو، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دوسرے چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اس سے اپنا دین محفوظ رکھو۔ بیویوں کے متعلق فرمایا کہ لوگو، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نام پر تم نے ان کو بیوی بنایا ہے، اور اللہ کے کلمے سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ پھر وراثت کی تقسیم، مہینوں کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مجرم کی سزا دوسرے کو نہ دی جائے۔
آخر میں خطبے کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، میں تم میں ایک چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، وہ ہے کتاب اللہ اور میری سنت۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک عازمین حج گئے، عازمین حج گئے، عازمین حج گئے، دل میں ہے اللہ کی چاہت، عازمین حج گئے، چھوڑ کر دنیا کی حسرت، عازمین حج گئے، باندھ کر احرام بیت اللہ کے جانب چل دیے، باندھ کر احرام بیت اللہ کے جانب چل دیے، بھول کر دنیا کو جب اللہ کے جانب چل دیے، بھول کر دنیا کو جب اللہ کے جانب چل دیے، ہو مبارک یہ سعادت عازمین حج گئے، چھوڑ کر دنیا کی حسرت عازمین حج گئے، دل میں ہے اللہ کی چاہت، عازمین حج گئے، چھوڑ کر دنیا کی حسرت عازمین حج گئے۔ ناظرین، یہ خطبہ تمام دینی تعلیمات کا نچوڑ ہے، یہ اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادیں مہیا کرتا ہے۔ اس خطبے نے معاشی عدم توازن کا راستہ بند کرنے کے لیے سود کو حرام قرار دیا ہے، مساوات کا سبق انسانیت کو سکھایا۔ اس پر مسلمانوں نے کیسے عمل کیا، اس کے لیے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے گورنر تھے۔ گھڑ سواری کے ایک مقابلے میں ان کے بیٹے نے بلا وجہ مقابلے میں شریک ایک قبطی نوجوان کو ایک کوڑا رسید کر دیا۔ شاید اسے الزام تھا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ ظلم رسیدہ نوجوان کا باپ اسے لے کر مدینہ پہنچا اور اس نے دربار خلافت میں شکایت کر دی۔ تحقیق پر شکایت درست نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ حاضر ہو۔ جب مجلس خلافت منعقد ہوئی تو حضرت عمر نے کوڑا اس قبطی کو تھمایا اور فرمایا کہ عمرو بن العاص کے بیٹے سے بدلہ لے لو۔ نوجوان نے سب کے سامنے کوڑا مارا، پھر نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر اس موقع پر تم عمرو بن العاص کو بھی کوڑا مار دیتے تو میں تمہیں نہ روکتا، اس لیے کہ ان کے بیٹے کو اپنے باپ کی اقتدار کی وجہ سے ہی تمہیں مارنے کی ہمت ہوئی تھی۔ پھر حضرت عمرو بن العاص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ تھا اسلام میں آزادی کا صحیح تصور، لیکن آج دنیا میں علی الاعلان بڑے بڑے دعووں کے باوجود کوئی بھی ملک اس بلند گھاٹی تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ بہرحال خطبے سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو سوال کرتے ہوئے پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن اللہ میرے بارے میں پوچھے گا کہ کیا میں نے دین کی امانت تم تک پہنچا دی؟
صحابہ نے بیک زباں ہو کر جواب دیا کہ جی ہاں، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمائے اللہم اشہد، اور انگلی سے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ اے اللہ تو گواہ رہ، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ۔ پھر ارشاد فرمایا تم میں سے یہاں جو حاضر ہے وہ غائب لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دے۔ یہ وہ پیغام ہے جس پیغام کی سسکتی، بلکتی، ظلم کرتی اور ستم ڈھاتی انسانیت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اسلام ہی کے نظام زندگی پر چل کر سکون سے آری انسانیت کو زندگی سے لطف اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ بس دن رات ہماری یہی کوشش ہو کہ اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچا دے، اور اسی کے لیے ہماری کوششیں ہو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کی سچی بات۔ آج خطبہ حجۃ الوداع کے موضوع کے ساتھ اسی کے متعلق مزید 2 سچی باتیں سماعت فرمائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم بڑے مبارک دنوں سے گزر رہے ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اچھے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن مجید میں ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ بقول علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ، ظاہری طور پر اس کے امتیاز کا سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہیں۔ اسی میں حج کا رکن اعظم 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی حج کا دن ہے، جو پورے سال کا افضل ترین دن شمار کیا جاتا ہے۔ یہ دن گناہوں کی معافی اور دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ غزوہ بدر کے بعد شیطان سب سے زیادہ ذلیل اسی دن ہوتا ہے۔ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق اس دن کے روزے کی بدولت گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بلا شبہ کتنا سستا سودا ہے، 1 دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لہٰذا ہم خود رکھیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو عام کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ 10 ذی الحجہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہلاتا ہے۔ یہ پورے سال کا عظیم دن ہے۔ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانی کیا کرو۔ قربانی کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور اس کی حقیقت ہر ملت میں رہی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس عظیم عبادت کو پوری سادگی اور ترتیب سے ادا کریں۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہماری بے احتیاطی سے ہمارے برادران وطن کے جذبات مجروح ہو، انہیں تکلیف پہنچے، اس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم سلیقے سے اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، ورنہ ہماری معمولی کوتاہی اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور سارے مسلمان مصیبت کے شکار ہو سکتے ہیں، جس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔